الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صحیح البخاری کتاب العلم، علم اور اس کے متعلقات کا بیان، حدیث نمبر 74۔ باب ہے 16۔ باب ما ذکر فی ذہاب موسیٰ علیہ السلام فی البحر الی الخضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دریا میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جانے کا بیان۔ وقولہ تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی، یہ آیت ہے کہف کی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا اس شرط پر میں تیرا اتباع کر سکتا ہوں کہ تو مجھے اس میں سے سکھائے جو تجھے بھلائی سکھائی گئی ہے۔ حدیث ہے، حدثنا محمد بن غریر الزہری، بیان کیا ہم سے محمد بن غریر الزہری نے، قال کہا حدثنا یعقوب بن ابراہیم، بیان کیا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے، قال کہا حدثنی ابی عن صالح، بیان کیا مجھ سے ابو صالح نے، عن ابن شہاب، وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں، حدثہ ان عبید اللہ بن عبداللہ، ان کو بیان کیا عبید اللہ بن عبداللہ نے، اخبرہ عن ابن عباس، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، انہو تمارا ہوا والحر بن قیس ابن حسن الفزاری فی صاحب موسیٰ، کہ ان کا اور حضرت حر بن قیس بن حسن الفزاری رضی اللہ عنہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر یہ لوگ ڈسکشن کر رہے ہیں، کچھ بات کر رہے ہیں، تو انہیں پھر موسیٰ کے جو صحابی تھے یعنی ساتھی تھے ان کے بارے میں ان لوگوں کا آپس میں تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا۔ فقول ابن عباس ہوا خضر، حضرت ابن عباس نے فرمایا وہ ساتھی حضرت خضر ہیں ان لوگوں کا، اور ان کا تھا حضرت ہر کا کہنا تھا کہ وہ یوشا ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہے تھے، اور ابن عباس کہہ رہے تھے کہ نہیں، یہ جو آیت میں ذکر آیا ہے ساتھی کی، تو یہاں پر خضر علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اچھا، یہاں پر ہم کیونکہ خضر بولتے ہیں اردو میں، حالانکہ یہ خضر ہے وہ۔ فمر بهما ابی بن کعب فدعاه ابن عباس فقال انی تماریت انا وصاحبی هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل الى لقيه۔ اسی اسنا میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کا ان کے پاس سے گزر ہوا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں بلایا، یعنی یہ دونوں آپس میں ڈسکشن کر ہی رہے تھے کہ حضرت ابن عباس جو تھے، وہ ابی ابن کعب جو تھے، وہ وہاں سے گزر رہے تھے، تو پھر حضرت ابن عباس نے ان کو بلایا اور کہا کہ میرا اور میرے اس ساتھی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس ہم نشین کے متعلق باہم اختلاف ہو گیا ہے جس کی ملاقات کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے راستہ دریافت کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میں کس طرف جاؤں ان سے علم حاصل کرنے کے لیے، یعنی خضر علیہ السلام سے۔ حل سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شأنہ، کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق کچھ سنا ہے؟ قال نعم، انہوں نے کہا ہاں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، بینما موسیٰ فی ملأ من بنی اسرائیل، ایک دن موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے، جاءہ رجل فقال، اتنے میں ایک آدمی آیا اور آپ سے دریافت کیا، حل تعلم احدا اعلم منک، کہ آپ کسی شخص کو اپنے سے زیادہ عالم جانتے ہیں؟ قال موسیٰ لا فاوحى اللہ الی موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یعنی وہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے کوشچن کیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ سے بھی زیادہ کوئی علم رکھنے والا ہے؟ تو ان کو لگا کہ کیونکہ وہ نبی تھے، ظاہر سی بات ہے، اور تورات ان کے اوپر نازل ہوئی ہوئی تھی، تو ان کی نگاہ میں نہیں تھا اس ٹائم پر کوئی، تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ بلا عبدنا خضر، تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی، کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ دانا ہے۔ اچھا، طریقہ یہ تھا کہ اس پر وہ یہ کہہ دیتے کہ مطلب اللہ نے یہ جو ہے عطا کیا ہوا ہے اور اللہ کی توفیق سے مجھے ملا ہوا ہے، یعنی اللہ کی طرف بات لوٹا دیتے، وہ ایک جنرل بس گفتگو تھی، اور جنرل ہی انہوں نے جواب دے دیا کہ نہیں، یہ بالکل اس طرح جیسے کہ ہم لوگ جب بیٹھے ہوتے ہیں بیچ میں اور کوئی بات کہہ دے کہ تم یہ کرتی ہو، یہ والا عمل،
تو ہم بڑے چوڑ میں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہاں میں نے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا تھا، یا میں ہی یہ کام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مذاق میں کہی ہوئی بات بھی اللہ تعالیٰ کو بری لگ جاتی ہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی تصحیح کی، اور پھر ساتھ بتایا بھی کہ ہم آپ سے زیادہ علم والے ایک بندے ہیں جو حضر علیہ السلام ہیں۔ فَسَأَلَ مُوسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اس سے ملنے کی کیا صورت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا رویہ، کہ جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ ان سے بڑا کوئی عالم ہے تو انہوں نے وہاں پر انا کا مسئلہ نہیں بنایا، فوراً سے عاجزی اختیار کی اور فوراً سے اللہ سے کہا کہ مجھے بتائیں کہ وہ میں ان کی طرف کیسے جا سکتا ہوں۔ مطلب علم حاصل کرنے کی فوراً سے حرص دکھائے، یہ نہیں کہا کہ میرا علم بہت ہے اور مجھے تو بہت کچھ معلوم ہے، ٹھیک ہے، اس طرح نہیں، یعنی فوراً سے انکساری کے ساتھ اللہ سے کہا کہ اچھا کوئی ہے تو پھر مجھے راستہ دکھائے تاکہ پھر میں جا کے ان سے سیکھوں۔ فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو ان سے ملاقات کی علامت قرار دیا، اور ان سے کہہ دیا کہ جب تم مچھلی کو گم پاؤ تو فوراً واپس لوٹ پڑنا، کیونکہ وہاں قریب ہی تمہاری اس سے ملاقات ہوگی، یعنی ایک نشانی کے طور پہ بتا دیا کہ تم اب چل پڑو سفر میں، اور یہ مچھلی لے جاؤ ایک نشانی کے طور پہ، اور یہ مچھلی جہاں بھی نکل کے گر جائے، پانی میں چلی جائے، تو فوراً سمجھ جانا کہ وہیں تمہاری جو ہے ان قریب ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ اب یہ بہت لمبا سفر کیے جا رہے ہیں، خیر اس کا یہ ڈیٹیل میں حدیث آگے آگے بھی آئے گی۔ بہرحال وَكَانَ يَتَّبِعُ أَثَرَ الْحُوتِ فِي الْبَحْرِ فَقَالَ لِمُوسَىٰ فَتَاهُ، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام چلے اور دریا میں مچھلی کی علامت تلاش کرتے رہے۔ پھر ایک مقام پر موسیٰ علیہ السلام سے ان کے خادم نے کہا أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، کہ آپ نے دیکھا کہ جب ہم پتھر کے پاس بیٹھے تھے تو میں وہیں مچھلی کو بھول گیا، اور شیطان ہی نے مجھے اس کا ذکر بھلا دیا، یعنی وہاں پر نشانی ان کی پوری ہو گئی تھی، اور یوشع بن نون نے دیکھ بھی لیا تھا جو ان کے ساتھی تھے موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن وہ ان سے ذکر کرتے ہی تو وہ بھول گئے، یعنی شیطان نے بھلا دیا۔ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو وہ چیز تھی جس کی ہم متلاشی تھے۔ فارتد على آثارهما قصصا فوجد خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه، چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش ہائے قدم تلاش کرتے ہوئے ان پر واپس ہوئے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، پھر ان دونوں کا وہی قصہ ہے جو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے، یعنی جو ہم سورہ کہف میں وہ واقعہ سنتے ہیں کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ساتھ علم حاصل کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو خیر یہاں پر کچھ میں ڈسکشن یعنی ریفلیکشن کے پوائنٹ سوچ رہی تھی کہ جب کسی بات میں اختلاف ہونے کے باعث اٹک جائیں تو تیسرے صاحب علم فرد سے مدد طلب کر لینی چاہیے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دم سے کسی بات پر اٹک جاتے ہیں، اور پھر اس کو بغیر انا کا مسئلہ بنائیں کہ نہیں نہیں میری ہی بات ٹھیک ہے، تو کہیں اور تھرڈ پرسن سے اس بات پہ یعنی جس بات پہ جس مسئلے پہ اٹکے ہیں تو تھرڈ پرسن سے مشورہ کر کے اس بات کو ختم کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اچھا یہ ہم بچوں کے اندر فطری طور پہ دیکھتے ہیں کہ بچوں میں کبھی اختلاف ہوتا ہے تو وہ انا کا مسئلہ نہیں بناتے، وہ بڑی ہی جلدی اپنے پیرنٹس کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ بتائیں دیکھیں میں یہ کہہ رہا تھا تو بہن یہ کہہ رہی تھی تو کون ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ انا کا مسئلہ نہیں بناتے ہیں، وہ فوراً سے رجوع کرتے ہیں اور اپنے علم کو تصحیح کرنے جاتے ہیں، لیکن بڑے جو ہوتے ہیں انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، تو اس لیے انا کا مسئلہ نہیں بنانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر ہم نے ابن عباس کا طریقہ یہی دیکھا کہ اگر ان کو ایک اختلاف ہو رہا تھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں ہی ٹھیک ہوں، اس کے بجائے انہوں نے تھرڈ پرسن کو شامل کیا اور ان سے باقاعدہ دلیل کے طور پہ یعنی گواہی کے طور پہ اس بات کو تصحیح کی۔ پھر ہے اپنی ماضی میں کی گئی جہالت کو یاد رکھنا چاہیے اس بات کی غرض سے کہ کہیں آج کے علم کے سبب کبر میں مبتلا نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اتنی زیادہ زندگی میں آگے بڑھ جاتے ہیں، اور obvious بات ہے جب اللہ تعالیٰ عمر آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ علم بھی عطا ہو رہا ہوتا ہے اور علم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی آ رہی ہوتی ہے، تو جو کہ عموماً ہوتا ہے کہ زیادہ ایج والے لوگوں میں کبر زیادہ پایا جاتا ہے، تو اس کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ وہ شاید ہمیشہ سے ایسے ہی تھے، ہمیشہ سے ہی ان سے ہڈیاں اچھی بنتی تھیں، ہمیشہ سے ہی وہ سلیقے پسند لوگ تھے، ہمیشہ سے ہی بہت بردبار تھے، ٹھیک ہے، تو ان کے ذہن میں نا وہ ہمیشہ والا ورڈ اٹک جاتا ہے، وہ کبھی اپنا پاسٹ میں مڑ کے دیکھ نہیں پاتے ہیں کہ جب وہ کبھی بھی کم سن تھے،
کبھی کم عمر تھے تو کبھی ان سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، کبھی بھی ان سے بھی بلنڈر ہوتے تھے، تو وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی ماضی کی جو غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں، جو ہم سے بھی ہوئی ہیں اور ہر انسان سے ہوتی ہیں، ہر انسان غلطیاں کر کے سیکھتا ہے، تو اس غلطیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہمارے اندر ایک اکڑ پیدا نہ ہو جائے اپنے علم کے باعث، یا اپنی ذہانت کے باعث، یا پھر اپنی حکمت کے باعث کہ ہم تو ہمیشہ سے پرفیکٹ تھے، ہمیشہ سے بہت اچھے کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ کبر کی میں پھر مبتلا نہیں ہوتا ہے انسان، پھر وہ ہمیشہ والا ورڈ جو ہے وہ استعمال نہیں کرتا، یاد رکھتا ہے کہ ہاں پہلے اس سے بھی غلطیاں ہوتی تھیں، اب آ کر کے میں نے بہت دفعہ غلطیاں کر کے سیکھ کے اس نے یہ کام جو ہے اب اچھے سے کرنا سیکھا ہے، تو اس سے وہ دوسرے بندے کو بھی مارجن دینے کے قابل بنتا ہے۔ پھر ہے طالب علم، اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے علم کو ناکافی سمجھتا ہے۔ یہاں پر ہم موسیٰ علیہ السلام کا رد عمل دیکھ رہے تھے کہ جیسے ہی انہیں پتا چلا کہ کوئی اور ان سے علم میں زیادہ ہے تو وہ فوراً سے اسٹوڈنٹ بن کر آگے بڑھ گئے، وہاں کوئی انہوں نے اپنے انا کا مسئلہ نہیں بنایا کہ میں تو عہدے میں زیادہ ہوں، میں تو موسیٰ علیہ السلام ہوں، اور میں تو وہ ہوں جن سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے، اور میں تو بہت بڑا انسان ہوں، مطلب انہوں نے کچھ اس طرح سے نہیں کیا، انہوں نے فوراً سے عاجز اور ہمبل ہو گئے، فوراً سے اللہ سے کہا کہ مجھے بتائیں تو میں سفر کروں تاکہ میں آگے علم حاصل کروں۔ پھر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی علم اور نعمتیں حاصل ہوئی ہوئی ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہیں، سو ہمبل رہنے کی ضرورت ہے۔ یعنی جو علم بھی عطا کیا ہے اور جو کبھی نعمت کا یاد آ بھی جائے تو فوراً سے اللہ کی طرف لوٹانا ہے کہ وما توفیقی الا باللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دیتے تو ہم یہ کام نہیں کر رہے ہوتے، یا پھر اللہ توفیق نہیں دیتے تو یہ نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے وہ رزق کی شکل ہے، اور رزق جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں انسان کو۔ اوکے جی، باقی اس میں اور بھی بہت سارے عمل کے پوائنٹ ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہ آپ لوگ سوچئے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔